السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ خیر اور شر کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. باسط یہ جو آپ نے سوال کیا خیر اور شر کا فلسفہ کیا ہے، ایک تو خیر اور شر جو آپ نے لفظ استعمال کیا، الفاظ استعمال کی، خیر و شر ہوتا ہے جو ہمارے دین میں ہمیں اس کا فلسفہ بیان کیا گیا. ایک خیر و شر جو ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم نیکی اور برائی یا بدی کہتے ہیں. اگر ہم اس کی ٹیکنیکل اور حقیقی اصطلاح کے اوپر بات کریں، اس کی حقیقت پہ بات کریں، دو الگ چیزیں ہیں. میں اس کی مثال سے آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں. لیکن نیکی اور بدی جو ہم ڈیلی لائف میں سنتے ہیں اور کرتے آتے ہیں، اور ہم لوگوں کو تنبیہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی آپ شر نہ پھیلاؤ یا برائی نہ کرو، نیک عمل کرو. اور ہم نیک عمل کی مثالیں بھی دیتے ہیں کہ ہم نے کسی کو روڈ پار کرا دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کی فائنینشیل مدد کر دی، کسی کی اخلاقی مدد کر دی، کسی کو مسکرا کر بھی دیکھ لیا تو ایک نیکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے نیک اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا قیامت کے دن. لیکن یہ خیر نہیں ہے جو دینی فلسفے کی روشنی میں ہم دیکھیں. خیر اس سے، نیکی سے بھی بہت بلند چیز ہے. نیکی کرنا آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کو اس پہ اس کا اجر ملتا ہے. آپ کو آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے اور دنیا میں بھی آپ کی شخصیت پہ اثر انداز ہوتا ہے. لیکن آپ کوئی انسان جو نیکی کرتے 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 اپنی ذات میں خیر بن جاتا ہے، وہ انسان خیر پھیلاتا ہے. اور ایسے لوگ تاریخ میں انبیاء اکرام اور ولی اللہ اولیاء اکرام گزرے. خیر بن جانا کیا ہے اور خیر پھیلانا کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے، نہج البلاغہ سے منسوب ہے، کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بصیرت رکھتے ہیں اور جو اس مقام پہ ہوتے ہیں خیر کے، وہ اگر سو بھی رہے ہوں مخمل کے بستر پر تو بھی ان کی وجود سے خیر پھیل رہی ہوتی ہے. اور ایسے لوگ خیر کیسے بنتے ہیں کہ وہ اپنی ہستی کو مٹا کر، اپنی ہستی کو اللہ کی رضا میں ڈال کر، رضا بالالہی کے اندر، یعنی کہ اللہ سے راضی ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی نفس مطمئن ہو چکی ہوتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے بندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. جب انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر جب بولتا ہے تو حکمت جھڑتی ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو بصیرت نکلتی ہے، جب وہ گمان کرتا ہے تو خیر کا گمان کرتا ہے. جہاں بھی وہ موجود ہوتا ہے اس کی وجود سے جو بھی وہ عمل کرتا ہے اس سے انسانیت میں خیر پھیلتی ہے. یعنی کہ مستقل نیکی کر دینے کو ہم خیر کہتے ہیں. خیر کا ایک اور بھی اینگل ہے، وہ بھی ہم سمجھا دیتے ہیں کہ میں نے ایک نیکی کی، میں نے آپ کو ایک مدد کی، آپ کو روڈ پار کیا، یا آپ کا جو بھی میں نے مدد کر دی، جو ہمارے معاشرے میں ایک نیکی کی ڈیفینیشن ڈیفائنڈ ہے، اس سے آپ کو مجھے ثواب ملے گا. یہ ایک نیکی کی ڈیفینیشن ہے. جو انسان خیر کرتا ہے وہ ثواب کی نیت سے نہیں کرتا، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. وہ خیر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے ہوتا. ملے نہیں ملے وہ ایک الگ بات ہے، اور دے اللہ پاک اس کو پھر بھی. لیکن ایسے شخص کی نیت جو ہوتی ہے، بڑا بنیادی فرق ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کی نیت میں ثواب منسوب ہوتا ہے، اور جو خیر کرتا ہے اس کی نیت میں قرب الہی منسوب ہوتا ہے. تو جو انسان سراپا خیر بن جائے، اس کا وجود مطمئن ہو جائے، وہ اللہ سے راضی ہو جائے، وہی شخص ہے جو خیر پھیلاتا ہے. اب اس سے زیادہ انسانی عقل میں یہ بات سماتی نہیں کہ خیر اور اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے. مثال ہے، آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، آپ نے نیکی کی. لیکن ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کھانا کھلایا، وہ نیکی کر رہی ہے، بے لوس کر رہی ہے، تو وہ خیر پھیلا رہی ہے. ماں جو خدمت اولاد کی کرتی ہے وہ کسی معاوضے، کسی مطلب کے عوض نہیں کرتی، وہ اس لیے کرتی ہے، اس کو صرف ایک ہی، کہہ لیجیے لالچ تو صحیح ورڈ نہیں ہوگا، ایک ہی اس کو لگاؤ ہوتا ہے کہ یہ میرا خون ہے، میرے وجود کا حصہ ہے. کیونکہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے، وہ اولاد جو ہے، تو اس کی خدمت کرتی ہے، اس کو پیار دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، ایک ربوبیت دکھاتی ہے اس کو. تو جو ماں کر رہی ہے اس سے معاشرے میں جو ماں اور بیٹے کا اور بیٹی کا، جو ماں اور اولاد کا جو رشتہ سٹیبلی موجود ہے، جس سے لوگ لک اپ کرتے ہیں کہ یار ماں بڑی ہستی ہوتی ہے اور اولاد کو پالنا بڑا اجر کا کام ہے، یا اچھا کام ہے، یا خیر کا کام. تو اس سے جو معاشرے میں سٹیبلٹی آئے گی، اس کو کہتے ہیں خیر پھیلے گی معاشرے میں. تو ماں کا جو رتبہ ہے، ہر وہ ماں جو کردار میں بلند ہے اور اپنی اولاد کی خدمت کر کے اس کی پرورش اچھی کرتی ہے، وہ بیسکلی خیر پھیلا رہی ہے معاشرے کے اندر. اسی طرح وہ بندے، اللہ کے آزاد بندے، جو کسی مقصد کے بغیر، کسی اجرت کے بغیر، کہہ لیجیے بے لوس ہو کے اللہ کی رضا کے لیے عشق الہی میں معاشرے میں انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، وہ خیر پھیلا رہے ہوتے ہیں. اسی کے برعکس جو شر کا کانسیپٹ ہے، جو فلسفہ ہے، شر کی کوئی سائیڈ نہیں ہوتی. جو ہم بدی کرتے ہیں، وہ بدی ہماری جو شرعی ڈیفینیشن ہے
وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے اور صحیح ہے کہ ہر وہ عمل جس سے انسانی نظام میں تضاد پیدا ہوتا ہو یا کہہ لیجیے برائی پھیلتی ہو، ڈسٹیبلٹی آتی ہو، اس کو ہم بدی یا برائی کا کام کریں. میں نے آپ کا حق مارا، آپ کا مال و دولت چھین لی، آپ کو مار پیٹ دیا، اس سے کیا ہوگا؟ جو انسان دنیا میں جی رہے ہیں ان کے جینے میں اس پروسیس، اس سسٹم کے اندر برائی پھیلے گی. لیکن شر کا کانسیپٹ اس سے بھی آگے کا بلند کانسیپٹ ہے. شر جو انسان کرتا ہے وہ صرف اس دنیا میں بدی نہیں پھیلا رہا ہوتا، وہ دنیا میں بدی پھیلانے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ آخرت تک جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں یا وہ برے اعمال جس سے انسان کی روح تار تار ہوتی ہے، دوسرے کی نفس کے اوپر ظلم کر دینا، دوسرے کی روح کے اوپر جادو ٹونا کر دینا، جس سے اس کی آخرت میں بھی تکلیف ہو، اس کی زندگی، اس کو جینے کا حق نہیں مل رہا ہو. تو جو اللہ کے نظام، دنیاوی اور روحانی نظام میں بھی تباہی پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ شر کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں وہ خالصتاً شر کی قوتیں ہوتی ہیں اور شر پھیلاتی ہیں. جب شر کی قوتیں انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان اپنی بدبختی لاتا ہے اور بدی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، جس کا ہمیں جس طرح ثواب کا اجر ملے گا، اسی طرح ہمیں برائی کا یا برے اعمال کا حساب دینا ہوگا، آخرت میں عذاب ملے گا، اس کا ہم مزہ چکھیں گے. تو گویا خیر اور شر کا فلسفہ ہم نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کیا کہ دین میں کیا ہے، اور ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کرتے 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 دین پر ایسے مقام پر پہنچیں کہ جہاں ہم سراپا خیر بن جائیں. اور اس کی بہترین مثال رہتی دنیا تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اختر ہے کہ انہوں نے جو خیر پھیلانے کا، خیر بننے کا، وجود رکھنے کا جو مثال قائم کی، وہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے. تو صوفیہ اور اولیاء اس راہ پر چلنے والے لوگ تھے. ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ، ساری باتیں اپنی جگہ، وہ ہم اس پہ نہیں جا رہے، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہم نے سمجھا وہ یہ تھا کہ وہ خیر بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.